بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیزرٹ روز سائکس میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے 1988 میں ہونے والے انتخابات، حالات اور ان کے نتائج کے بارے میں۔ 1988 کے انتخابات پاکستان کے چوتھے انتخابات تھے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان منتخب کرنا ان انتخابات کا مقصد تھا۔ ان انتخابات کا سلسلہ صدر ضیاء الحق کے انتقال کے بعد شروع ہوا، لیکن ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے زور پکڑا تھا، جبکہ ضیاء الحق کے حامی، جنہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد بنایا تھا، انہیں بری طرح سے شکست حاصل ہوئی۔ اگلے 2 دہائی کے لیے پاکستان میں 2 جماعتی نظام رہا، لیکن 2018 کے انتخابات میں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ انتخابات جیت لیے۔ پیپلز پارٹی کے دوران حکومت بے نظیر بھٹو پہلی عورت وزیر اعظم ہوئیں۔ یہ پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کے لیے پہلا اتفاق تھا، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل نہیں ہو پائی تھی، اس لیے وہ اکیلے حکومت نہیں بنا سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے دوسری رجعت پسند پارٹیوں مثلاً متحدہ قومی موومنٹ، جس نے 1990 میں کراچی انتظام کیا تھا، اس کے ساتھ مل کر سرکار بنائی۔ نواز شریف اور اسلامی جمہوری اتحاد ہار گئے، لیکن 1990 کے انتخابات جیت گئے۔ پاکستان میں 16 نومبر 1988 کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اراکین کے انتخابات کے لیے عام انتخابات ہوئے۔ انتخابات میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بحالی دیکھنے میں آئی۔ صدر محمد ضیاء الحق، جو اگست 1988 میں انتقال کر گئے تھے، ان کے حمایتیوں نے خفیہ ایجنسیوں کے تعاون سے اپنے آپ کو 9 جماعت اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد میں دوبارہ منظم کیا۔ اس سے بائیں بازو کی پیپلز پارٹی اور دائیں بازو کی IGI اور اس کے ماتحت پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک دہائی پر محیط 2 جماعتی نظام کا آغاز ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی کی 207 میں سے 94 نشستیں جیت کر سب سے بڑی جماعت بن کر ابھری۔ پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ سمیت دیگر بائیں بازو جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ 29 مئی 1985 سے 1988 میں منتخب ہونے والی قومی اسمبلی کو جنرل ضیاء الحق نے وقت سے پہلے تحلیل کر دیا، جنہوں نے جونیجو اور ان کی کابینہ کے باقی افراد کو یہ کہہ کر برطرف کر دیا کہ انتظامیہ کرپٹ اور ناکارہ تھی۔ نئی پولنگ کی تاریخ صدر نے 20 جولائی 1988 کو مقرر کی تھی۔ مزید یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ تاہم 17 اگست کو جنرل ضیاء الحق کی حادثاتی موت کے بعد سپریم کورٹ نے پارٹیوں پر عائد پابندی کو واپس لے لیا اور پارٹی کی بنیاد پر انتخابات کرانے کی اجازت دے دی۔ کل 1370 امیدواروں نے قومی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیا۔ یہ مہم 1 ماہ تک جاری رہی اور عام طور پر پرامن رہی۔ جنرل ضیاء الحق کے موت کے بعد جمہوری، سوشلسٹوں اور اسکالر جماعتوں نے دوبارہ متحد ہو کر بے نظیر بھٹو کی قیادت میں پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم کے تحت مہم چلائی۔ اس سے قبل جنرل ضیاء الحق نے جمہوریت کی بحالی کے لیے سوشلسٹوں کی تحریک کو کچل دیا تھا، جس نے ان کی فوجی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی اور اس تحریک کو مزید ختم کرنے کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی مہم نے پاکستان میں انتہا پسندی کو کنٹرول کرنے اور اس سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ ٹریڈ یونین کی طاقت کو روکنے کا وعدہ کیا۔ دوسری طرف شریف کے تحت قدامت پسندوں نے صنعت کاری اور نجکاری کے پروگرام کو بڑھانے کے لیے مہم چلائی۔
مرکزی حکومت کی تشکیل میں MQM اہم تھی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ تاہم MQM نے اکتوبر 1979 میں اتحاد چھوڑ دیا جب سندھی قوم پرستوں کے ذریعے MQM کی جماعت میں درجنوں افراد کی ہلاکت کے بعد اختلافات پیدا ہوئے اور آنے والے تشدد کے نتیجے میں اتحاد ٹوٹ گیا۔ MQM نے اس کے بجائے نواز شریف کی اسلامی جمہوریت کی حمایت کی، جس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو پاکستان کی وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ ان کی حکومت کو کئی تنازعات سے نقصان پہنچا، جن میں ان کے بھائی مرتضیٰ کا قتل، 1995 کی ناکام بغاوت اور ایک مزید رشوت ستانی کی اسکینڈل جس میں وہ اور ان کے شوہر آصف علی زرداری شامل تھے۔ اس کے جواب میں صدر لغاری نے حیرت انگیز طور پر بینظیر کی انتظامیہ کو بدعنوانی، معاشی کساد، بازاری لاقانونیت اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات کے تحت آئین کے 8ویں ترمیم کا استعمال کرتے ہوئے برطرف کر دیا، جس کے بعد پاکستان نون لیگ کے بانی نواز شریف 1 نومبر 1990 کو بینظیر بھٹو کے بعد پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے۔ بینظیر کا قتل 27 دسمبر 2007 راولپنڈی، پاکستان میں ہوا۔ بینظیر بھٹو پاکستان کی سابق وزیر اعظم اور اس وقت اپوزیشن پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، جنوری 2008 کے ہونے والے انتخابات کی مہم چلا رہی تھیں۔ 17 اکتوبر کو کراچی اترنے کے بعد ایک بڑے سے ہجوم نے ان کا پاکستان واپسی پر خیر مقدم کیا۔ ایک خودکش بمبار نے اس جلوس کو نشانہ بنایا جس میں اس کے 125 سے زیادہ حامی ہلاک ہو گئے۔ بھٹو اس حملے میں بچ گئیں۔ 27 دسمبر کو اس نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ایک جلسہ کیا۔ اس مقام کا نام ملک کے پہلے وزیر اعظم لیاقت خان کے نام پر رکھا گیا، جو 1951 میں ایک ریلی کے دوران اسی مقام پر مارے گئے تھے۔ ایک جذباتی تقریر کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے پنڈال چھوڑنے کے لیے تیاری کی۔ وہ اپنی بم پروف گاڑی سے اپنے حامیوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے نکلیں، جس کے بعد ان پر بندوق اور بم سے حملہ ہوا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کو اسپتال منتقل کیا گیا لیکن ان کی موت واقع ہو گئی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ڈیزرٹ روز سائکس کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔